کبھی کبھی ایک کتاب صرف ایک کہانی نہیں ہوتی، وہ ایک جرم کی جائے واردات ہوتی ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں صرف مظلوموں کا چہرہ نہیں بلکہ طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تہذیب کا اصل چہرہ بھی نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 1899 میں ایک یورپی مصنف نے ایک ناول لکھا تو اس نے صرف افریقہ کے جنگلات کا ذکر نہیں کیا، اس نے یورپ کے ضمیر کے اندر چھپے ہوئے اندھیرے کو بے نقاب کر دیا۔ اس کتاب کا نام تھا ہارٹ آف ڈارکنیس، یعنی اندھیرے کا دل۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اندھیرا واقعی افریقہ کے جنگلوں میں تھا، یا پھر وہ ان لوگوں کے اندر تھا جو خود کو مہذب کہتے تھے؟ 19ویں صدی کے اختتام پر دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا۔ یورپی طاقتیں خود کو ترقی، تہذیب اور روشنی کا علمبردار قرار دے رہی تھیں۔ وہ ریل گاڑیاں لا رہی تھیں، نئے قوانین لا رہی تھیں، اپنی زبانیں، اپنی حکومتیں، اپنی اقدار دنیا پر مسلط کر رہی تھیں۔ لیکن ان نعروں کے پیچھے ایک اور کہانی بھی چل رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں زمینیں چھینی جا رہی تھیں، قومیں توڑی جا رہی تھیں، وسائل لوٹے جا رہے تھے، اور انسانوں کو محض اعداد و شمار میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ اسکریمبل فار افریقہ کے نام سے جانتی ہے۔ چند یورپی طاقتیں ایک میز پر بیٹھی، نقشہ کھولا گیا، اور پھر لاکھوں انسانوں کی تقدیر پینسل کی چند لکیروں سے طے کر دی گئی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ ان زمینوں پر کون رہتا ہے، کس قبیلے کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے، کس زبان کا وطن کہاں ہے، کس ثقافت کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ صرف ایک سوال تھا، کس کے حصے میں کتنا مال آئے گا؟ اور پھر اس کھیل میں ایک نام سامنے آیا، کانگو، آج کا کانگو۔ لیکن اس وقت ایک ایسی سرزمین جو دنیا کے سب سے بڑے قدرتی خزانوں میں شمار ہوتی تھی، ربڑ، ہاتھی دانت، معدنیات اور بے شمار وسائل۔ یہ علاقہ کسی ملک کے حوالے نہیں کیا گیا، یہ براہ راست ایک بادشاہ کی ذاتی ملکیت بن گیا، بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ دوم کی۔ سوچئے، ایک پورا ملک، لاکھوں انسان، اور ان سب کا مالک ایک شخص۔ اسی ماحول میں ایک نوجوان ملا کانگو پہنچتا ہے۔ اس کا نام ہے جوزف کونراڈ، ایک ایسا آدمی جو بعد میں دنیا کے عظیم ترین ناول نگاروں میں شمار ہوگا۔ وہ وہاں فاتح بن کر نہیں گیا تھا، وہ صرف ایک ملازم تھا، ایک جہاز ران۔ لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ اس نے ایسے لوگ دیکھے جن کے جسم زندہ تھے مگر روحیں ٹوٹ چکی تھیں، ایسے مزدور جن کی ہڈیاں جلد کے نیچے صاف دکھائی دیتی تھیں، ایسے انسان جنہیں کام نہ کرنے کی سزا ہاتھ کاٹ کر دی جاتی تھی، ایسی خاموشی جس میں چیخیں دفن تھیں، اور ایسے جنگل جو صرف درختوں سے نہیں، خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ بعد میں یہی تجربات ہارٹ آف ڈارکنیس بن گئے۔ لیکن یہ صرف کانگو کی کہانی نہیں تھی، یہ طاقت کے نفسیاتی زہر کی کہانی تھی۔ یہ اس لمحے کی کہانی تھی جب انسان کے ہاتھ میں اختیار اتنا زیادہ آ جائے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے۔ ناول کا مرکزی کردار مارلو ہے، ایک ملا جو افریقہ کے اندرونی علاقوں کی طرف سفر کرتا ہے۔ جتنا وہ دریا کے اندر جاتا ہے اتنا ہی محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف جغرافیہ میں آگے نہیں بڑھ رہا، وہ انسانی نفسیات کے تاریک ترین حصے میں داخل ہو رہا۔ دریا تنگ ہوتا جاتا ہے، جنگل گناہ ہوتا جاتا ہے، روشنی کم ہوتی جاتی ہے، اور حقیقت زیادہ خوفناک۔ پھر ایک نام بار بار اس کے سامنے آنے لگتا ہے،
کرٹس، مسٹر کرٹس، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں سب بات کرتے ہیں. کوئی اسے نابغہ کہتا ہے، کوئی ہیرو، کوئی عظیم منتظم. لیکن جتنا زیادہ مارلو کرٹس کے بارے میں سنتا ہے اتنا ہی زیادہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر وہ اتنا عظیم ہے تو سب اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اور پھر راز کھلنا شروع ہوتا ہے. کرٹس نے جنگل کے اندر اپنی ایک الگ سلطنت قائم کر لی تھی. وہ کمپنی کا ملازم تھا، لیکن اب وہ خود ایک نظام بن چکا تھا. اس کے حکم پر لوگ چلتے تھے، اس کے لیے وسائل جمع کیے جاتے تھے، اور بعض لوگ تو اسے دیوتا تک ماننے لگے تھے. یہاں ناول ایک خطرناک سوال اٹھاتا ہے. انسان جب قانون سے دور ہو جائے، احتساب سے آزاد ہو جائے اور طاقت اس کے سامنے سر جھکا دے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ مہذب رہتا ہے یا پھر اس کی اصل فطرت سامنے آتی ہے؟ کرٹس شاید افریقہ میں نہیں کھویا تھا، شاید وہ اپنے اندر کھو گیا تھا. وہ جگہ جہاں لالچ، اختیار اور جنون ایک دوسرے میں گھل جاتے ہیں. اسی لیے جب مارلو آخرکار اس تک پہنچتا ہے تو اسے کوئی فاتح نظر نہیں آتا، کوئی عظیم مفکر نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جو اپنی ہی تاریکی کا قیدی بن چکا ہے. ایک ایسا شخص جس نے دوسروں پر حکومت کرتے کرتے خود پر حکومت کھو دی. اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جو ادب کی تاریخ کے سب سے مشہور لمحات میں شمار ہوتا ہے. کرٹس مر رہا ہے، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے. تمام طاقت، تمام دولت، تمام غرور سب پیچھے رہ چکا ہے، اور اس کے ہونٹوں سے صرف 2 الفاظ نکلتے ہیں: the horror، the horror، وحشت، خوف. لیکن سوال یہ ہے، وہ کس خوف کی بات کر رہا تھا؟ افریقہ کا خوف یا اپنے اندر چھپے ہوئے اس اندھیرے کا جسے آخرکار اس نے خود دیکھ لیا تھا؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہارٹ آف ڈارکنیس صرف ایک نو آبادیاتی کہانی نہیں رہتی، یہ انسانی فطرت کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بن جاتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بعض اوقات مسئلہ جنگل نہیں ہوتا، مسئلہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگل میں داخل ہوتے ہیں. سالوں بعد افریقی مصنف چنوا اچیبے نے اس ناول پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ افریقیوں کو مکمل انسانوں کے طور پر پیش نہیں کیا گیا. یہ تنقید آج بھی ادبی دنیا میں بحث کا موضوع ہے، اور شاید اس میں وزن بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی موجود ہے. یہ ناول اس دور میں لکھا گیا جب یورپی عوام کی اکثریت کو نو آبادیاتی نظام کی اصل قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا، اور جوزف کونراڈ نے پہلی بار انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی. اصل میں ہارٹ آف ڈارکنیس افریقہ کے بارے میں کم ہے اور طاقت کے بارے میں زیادہ. یہ بتاتی ہے کہ سلطنتیں صرف زمینوں پر قبضہ نہیں کرتی، وہ انسانوں کی روحوں پر بھی قبضہ کرتی ہیں، کبھی مظلوموں کی روحوں پر اور کبھی ظالموں کی روحوں پر. آج 1 صدی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، 9 آبادیاتی پرچم اتر چکے ہیں، سلطنتیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن سوال اب بھی زندہ ہے: کیا طاقت کی وہ نفسیات ختم ہوئی یا صرف اپنی شکل بدل چکی؟ کیا آج بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں وسائل، طاقت اور مفادات کے نام پر وہی کھیل جاری نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب محض تاریخ ہے، یا تاریخ صرف نئے لباس میں دوبارہ ہمارے سامنے کھڑی ہے؟ شاید اسی لیے ہارٹ آف ڈارکنیس آج بھی زندہ ہے،
کیونکہ یہ ہمیں افریقہ کے جنگلوں سے زیادہ اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے، اور بعض اوقات اندر کا اندھیرا باہر کے اندھیرے سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس سے انسان ہمیشہ بھاگتا رہا ہے، لیکن شاید زیادہ دیر تک نہیں۔ آپ ہمیں کس ملک سے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اندھیرا واقعی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جنگلوں میں یا طاقت کے ایوانوں میں؟